راضی کریں اللہ کو۔ شکر خدا پھر مل گیا ایک نیا دن ہمیں، آؤ چلو اللہ کو راضی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے ایک نیا دن۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے فضائل میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس میں ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کیا کرو، یہ یوم مشہود ہے، اس دن ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور اس دن درود پاک پڑھنے والے جب درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود پاک مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے وصال کے بعد فرمایا اللہ پاک نے زمین پر حرام فرما دیا وہ انبیاء اکرام کے اجسام کو کھائے۔ نبی پاک علیہ السلام پر ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ یوم جمعہ کے اور بھی درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں، اس میں سے ایک بات اور بہت اہم فضیلت یہ ہے کہ جیسے ہی ہم درود پاک پڑھتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی فارغ بھی نہیں ہوتے، وہ درود پاک مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ قریب نبی پاک علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور ہم پروگرام دیکھ رہے ہیں ایک نیا دن۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک موضوع لے کر آتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں، فرامین مصطفیٰ اور آیات قرآنی کو شامل کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ اور کوئی بھی موضوع جو دنیا کے معاملات سے تعلق رکھتا ہے کہ دنیا میں قرآن و سنت کے مطابق ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کس کام کو اختیار کریں گے تو نجات پا جائیں گے، کس کام کی زیادتی ہمیں آخرت میں نقصان پہنچا سکتی ہے، کون سا کام کس انداز سے کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور اگر اس انداز کو بدل دیتے ہیں، دنیا کی طرف آ جاتے ہیں تو ہماری آخرت کیسے خراب ہو سکتی ہے۔ آج بہت اہم موضوع جس پر ہم بات کریں گے، یقیناً کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے مسلمان کی حیثیت سے ہمارا دل کسی کام پر ملامت کرتا ہے، جب وہ ملامت آتی ہے تو اس کے بعد اللہ پاک کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ یہ موضوع ہے توبہ کا انعام۔ یقیناً کسی کام کے کر جانے کے بعد، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے یا دین کے کسی کام سے انحراف کرنے کی وجہ سے جب دل ملامت کرتا ہے تو آدمی اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اس توبہ پر انعام کیا ملتا ہے، اس موضوع پر آج فرامین مصطفیٰ کچھ قرآنی واقعات، کچھ چیزوں کو شامل کرتے ہیں اپنی گفتگو میں۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کے لوگ موصل میں کے قریب ایک علاقہ نیناوی میں رہتے تھے، کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا اور انہوں نے ایمان لانے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، حضرت یونس علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ آپ نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عذاب نازل ہو جانے کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا اگر تم ایمان نہیں لاتے، اچھے کام نہیں کرتے، شرک میں مبتلا رہتے ہو تو یاد رکھو اللہ کریم ناراض ہوگا، اور جب رب ناراض ہوگا تو تم پر عذاب آئے گا۔ آپ نے ان کو عذاب سے ڈرایا۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ یونس علیہ السلام ہمیشہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں سچ ہی ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو اور ہم پر عذاب آ جائے۔ کسی نے سمجھانے والے نے ان کو کہا کہ دیکھتے ہیں اگر یونس علیہ السلام رات ہمارے ساتھ گزارتے ہیں تو پھر تو خیر ہے، پھر تو بھلا ہے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ رات نہیں گزارتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم آزمائش میں آ جائیں۔ چنانچہ رات گزری، جیسے ہی صبح ہوئی حضرت یونس علیہ السلام تشریف لے گئے، اور صبح کے وقت عذاب کے آثار نمودار ہونے لگ گئے۔ آسمان پر سیاہ بادل چھانے لگ گئے جو بہت ہیبت ناک تھے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارا دھواں جمع ہونے لگ گیا۔ تمام شہر کے لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کریم کا عذاب آنے والا ہے، چنانچہ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کیا۔ آپ نہیں ملے تو اب اور یقین ہو گیا کہ یقیناً یونس علیہ السلام ہم سے دور ہوئے ہیں، اب کوئی نہ کوئی عذاب اللہ کا آئے گا۔ چنانچہ انہوں نے
لوگوں کو جمع کیا اور تمام لوگ ایک جنگل کی طرف نکل پڑے اور انہوں نے موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور توبہ اور اسلام کا اظہار کیا، یعنی کہ انہوں نے توبہ شروع کر دی، اسلام کا اظہار شروع کر دیا۔ شوہر اپنے بیویوں سے الگ ہو گئے، مائیں اپنے بچوں سے الگ ہو گئیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا شروع ہو گئے اور عرض کرنے لگے، مالک یونس علیہ السلام جو ہم پر دین لائے ہیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور چنانچہ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور ساتھ ساتھ جو انہوں نے لوگوں کے مال غصب کیے تھے وہ بھی لوٹانا شروع کیے، بلکہ اگر کسی کا پتھر اپنی بنیاد میں ڈال دیا تھا اس کا وہ پتھر نکال کر اس کو لوٹا دیا، واپس کر دیا، اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، دعا قبول ہوئی اور عذاب اٹھا دیا گیا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام کی اس قوم نے جیسے ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں پکی، سچی، اخلاص والی توبہ کی، اللہ کریم نے کیسا انعام عطا فرمایا کہ ان سے عذاب کو دور کر دیا اور اللہ کریم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، ان کی مغفرت کا سامان ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر ان کے گناہوں کی کثرت اور ان کی سرکشی کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا۔ ان کی سچی توبہ کام آ گئی، جی سچی توبہ کام آ گئی اور انہیں سچی توبہ کا انعام یہ ملا، ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اس حکایت میں ہمارے لیے بھی بے شمار مدنی پھول ہیں۔ یقیناً ہم بھی طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نمازیں قضا کر دینا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹ، غیبت، بہتان تراشی، چغلی کرنا، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سننا، اگر ان کے سبب اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گیا اور اس نے اپنی رحمت کو ہم سے پھیر دیا تو یقیناً ہمارا خسارہ ہے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ لہذا ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جانا چاہیے، جلد از جلد گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے اور دنیا کی عارضی لذتوں کی خاطر آخرت کی دائمی تکلیفوں اور مشقتوں کو دعوت دینے کے بجائے پکی سچی توبہ کر کے اللہ رب العزت کے پاک اور پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جانا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم بھی پکی سچی توبہ کر لیں تو ہماری بھی آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میں نے توبہ کی ہے لیکن توبہ کرنے کے باوجود میں پھر اس گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ آخر توبہ کی شرائط کیا ہیں، وہ کیا شرطیں ہیں، جب پائی جائیں تو توبہ کامل ہو جاتی ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ توبہ کی 3 شرائط ہیں، اگر یہ شرائط نہ پائی جائیں تو اسے سچی توبہ نہیں کہیں گے۔ یہ بات ہم غور کر لیں کہ اگر ہم نے توبہ کی ہے اور یہ شرائط پائی جا رہی ہیں تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین یہ سچی اور پکی توبہ ہے۔ سچی توبہ یہ ہے کہ جو گناہ کیا اس پر شرمندگی ہو، یعنی آدمی نے کوئی گناہ کر دیا ہے تو پھر اس پر شرمندگی ہو، ڈٹائی کے ساتھ آدمی توبہ کرے گا تو پھر یقیناً اس کی توبہ اس کے لیے کارآمد نہ ہوگی۔ فرمایا گناہ کا چھوڑنا، جس گناہ سے توبہ کیے اس کو ترک بھی کرنا پڑے گا، اس کو چھوڑنا بھی پڑے گا۔ آپ سوچیں میں گناہ بھی کرتا رہوں اور توبہ بھی کرتا رہوں اور توبہ ہو جائے گی، تو ایسا ممکن نہیں، اس کے فوائد نظر نہیں آئیں گے۔ یقیناً اس کا فائدہ اسی وقت ہوگا کہ جب وہ گناہ بھی چھوڑ دیا جائے۔ اور فرمایا اس بات کا پکا ارادہ کرنا کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ شرائط جب پائی جاتی ہیں تو توبہ سچی ہوتی ہے۔ سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ آئیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان سے بھی سنتے ہیں۔ سچی توبہ کی یہ معنی ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب کی نافرمانی تھی، نادم اور پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے۔ یعنی یہ آدمی گناہ پر پکی سچی توبہ یوں کرے کہ اس ارادے کے ساتھ کرے کہ یہ کام جو میں نے کیا تھا کہ یہ میرے رب کی نافرمانی تھی، اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے، جو چارہ کار اس کی تلافی کے اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے، یعنی جس طرح بھی ممکن ہو سکتا ہے اس گناہ سے دور ہو اور اپنی آخرت کو بہتر کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک نیا دن اور موضوع ہے توبہ کا انعام۔ ہر جرم کی توبہ ایک جیسی نہیں ہوتی، یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم ہر گناہ کریں اور
ایک ہی انداز سے توبہ کرتے جائیں تو یہ توبہ کارآمد نہیں ہوگی۔ ہر گناہ اور جرم کی توبہ ایک جیسی نہیں، بلکہ مختلف جرموں کی توبہ بھی مختلف انداز سے یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق تلف کیے ہیں، مثلا نماز قضا کی ہے، رمضان کے روزے نہیں رکھے ہیں، زکوٰۃ فرض ہوتے ہوئے ادا نہیں کر سکے، حج فرض ہوتے ہوئے نہیں کر سکے، اس کی توبہ کا انداز کچھ اور ہے۔ اور ان کاموں سے توبہ یہ ہے کہ نماز روزے کی قضا، یعنی کہ نماز اور روزے کی قضا ادا کی جائے گی، زکوٰۃ ادا کی جائے گی، حج نہیں کیا تھا تو حج کرے گا، اور ندامت شرمندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی غلطی کی معافی مانگے۔ پھر اس طرح اللہ کے جو حقوق ہیں وہ ادا ہو جانے کا ایک سامان ہوگا۔ اگر اپنے کان، آنکھ، زبان، پیٹ، ہاتھ، شرمگاہ اور دیگر اعضاء سے ایسے گناہ کیے ہوں کہ جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہو، جیسے نامحرم عورت کی طرف دیکھنا، جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل ہو جانا، بے وضو قرآن مجید فرقان حمید کو چھو لینا، شراب نوشی کرنا، گانے باجے سننا وغیرہ، ان سے توبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے ان گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اور پختہ عزم کرتے ہوئے معافی طلب کرے، اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ نیک اعمال کرے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ نیک اعمال اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دیں گے، اور اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ کریم ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دے گا۔ اگر بندے کے حقوق تلف کیے ہیں تو ان کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کوئی جرم کیا، ایسا کوئی گناہ کیا جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، لوگوں کے حقوق کے ساتھ ہے، تو فرمایا اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ان حقوق کا تعلق صرف قرض کے ساتھ ہے، جیسے خریدی ہوئی چیز کی قیمت، مزدور کی اجرت یا بیوی کا مہر۔ اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے یا صاحب حق سے معافی حاصل کرے، یعنی کہ توبہ کرے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان لوگوں کے حقوق کو ادا کر دے جن کے حقوق اس نے ادا کرنے سے غفلت برتی ہے۔ پھر فرمایا نمبر 2، ان حقوق کا تعلق صرف ظلم کے ساتھ ہے، جیسے کسی کو مارا، گالی دی، غیبت کی اور اس کی خبر اس تک پہنچ گئی۔ اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ صرف صاحب حق سے معافی طلب کرتے، یعنی کہ جس کا حق دبا دیا تھا اس سے معافی طلب کر لے، ظلم کیا تھا اس سے بھی معافی مانگ لے، تو یوں بھی اس کی توبہ ہو گئی۔ پھر فرمایا تیسری بات، ان کا تعلق قرض اور ظلم دونوں کے ساتھ ہے، جیسے کسی کا مال چرایا، چھینا، لوٹا، کسی سے رشوت لی، سود لیا یا جوئے میں مال جیتا۔ اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حقوق ادا کرے اور صاحب حق سے معافی بھی حاصل کرے۔ ہاں، اگر کسی کا مال چرا لیا تھا تو اب وہ مال بھی لوٹانا ہوگا اور اس سے معافی بھی مانگنا ہوگی۔ اگر توبہ کی شرائط جمع ہوں تو توبہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اپنے وعدے کے خلاف کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے لائق نہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، جب آپ توبہ کریں گے تو یقیناً اللہ کریم آپ کی توبہ قبول فرما لے گا۔ کسی نے کیا خوب اللہ کریم کی بارگاہ میں مناجات کی ہے، گر تو ناراض ہوا تو میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، کر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام ہے ایک نیا دن، اور اس میں ہم موضوع پر بات کر رہے ہیں توبہ کا انعام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بے حد و بے حساب ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی گناہ ہو جائے تو اس کی بارگاہ میں فوراً توبہ کر لیا کریں۔ اگر تقاضۂ بشریت پھر گناہ کر بیٹھے تو پھر توبہ کریں، پھر گناہ کریں، خطا کریں، پھر توبہ کریں، لاکھ بار بھٹک جائیں، لاکھ بار رجوع کریں، اس کے دامن کرم میں آ جائیں، ہرگز مایوس نہ ہوں، اور یقیناً جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ پاک ان سے بہت خوش ہوتا ہے اور ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے۔ کتنا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے اس کو حدیث مبارکہ سے سمجھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کے متعلق
4 अहादीस मुबारक समाअत करते हैं। प्यारे आका का फरमाने आली शान है, जब बंदा गुनाह करता है फिर अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करता है और इस पर कायम रहता है। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, गुनाह किया है, तौबा की है और अगर इस पर कायम है तो अल्लाह करीम इसका हर नेक अमल कबूल फरमा लेता है। तौबा करने के बाद जो नेक अमल करेगा अल्लाह करीम उसके नेक अमल को कबूल फरमा लेता है और इससे सरजद होने वाले हर गुनाह को बख्श देता है और मुआफ़ हो जाने वाले गुनाह के बदले जन्नत में इसका एक दर्जा बुलंद होता है। यानी कि आदमी अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, अल्लाह पाक अपने बंदे से इतना खुश होता है कि उस तौबा के बाद उसके अमल को भी कबूल फरमाता है, उसके गुनाहों को भी बख्श देता है और हर गुनाह के बदले में जन्नत में एक दर्जा बुलंद फरमा देता है और अल्लाह पाक इसकी हर नेकी के बदले में इसे जन्नत में एक महल अता फरमाता है और हूरों में से एक हूर से इसका निकाह फरमा देता है। आइए दूसरी हदीस पाक सुनते हैं। इसी तरह नबी रहमत फरमाते हैं, जो इस बात को पसंद करता है कि इसका नामाए आमाल इसे खुश करे तो उसे चाहिए कि इसमें इस्तग़फ़ार का इजाफ़ा करे। जी, आप ये चाहते हैं कि जब मेरे रब की बारगाह में मेरा नामाए आमाल पेश हो तो वो ऐसा हो जो मेरी निजात का ज़रिया बन जाए, मेरी राही का ज़रिया बन जाए। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका बेहतरीन नुस्खा अता कर दिया, इसका बेहतरीन हमें तरीका अता कर दिया और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपने नामाए आमाल में इस्तग़फ़ार की, तौबा की, मग़फ़िरत तलब करने की ज़ियादती दाखिल कर दो। अल्लाह की रहमत शामिल हाल रही तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल निजात का मुज़्ज़ा मिल जाएगा। इसी तरह ये हदीस पाक में है, फरमाया गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि इसने गुनाह किया ही नहीं। आपने गुनाह किए हैं फिर तौबा की है, अल्लाह करीम सारे गुनाहों को आपसे दूर फरमा देगा और ऐसा कर देगा जैसे आपने उसकी बारगाह में गुनाह किया ही नहीं। एक और हदीस पाक में है कि जब इब्लीस ने कहा कि अल्लाह पाक, मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम मैं तेरे बंदे को इस वक्त तक बहकाता रहूँगा जब तक कि उसके जिस्म में जान मौजूद है। जब तक जान उसके जिस्म में रहेगी, रूहें उसकी जिस्म में मौजूद रहेंगी तो मैं उसको बहकाता रहूँगा। अल्लाह पाक ने फरमाया, मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, जब तक वो मुझसे बख्शिश चाहता रहेगा मैं उनकी मग़फ़िरत करता रहूँगा। यानी कि एक तरफ शैतान है और रहमान का कितना बड़ा इनाम है कि जब आदमी अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, मग़फ़िरत चाहता है, अल्लाह करीम फरमाता है मैं उसको मग़फ़िरत अता कर दूँगा। क्या खूब शायर ने कहा है, न करना हशर में पुरसिश, मेरी हो बेसबब बख्शिश, अता कर बाग़ फ़िरदौस अस पेशाह उमम मौला। देखा आपने अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करने की किस कदर फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। नेज़ गुनाहों से तौबा करने वाले पर अल्लाह करीम किस कदर मेहरबान है। बंदा बार बार गुनाह करने के बावजूद तौबा कर ले, अल्लाह ताला इसकी सारी ख़ताओं को मुआफ़ कर देता है। प्यारे व मोहतरम इस्लामी भाइयों, हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला से मरवी है कि जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई तो फ़रिश्तों ने इन्हें मुबारकबाद पेश की और हज़रत जिब्राईल और मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाज़िर होकर खिदमत में अर्ज़ किया, ए आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक की तरफ से तौबा कबूल पर आपकी आंखें ठंडी हों। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जिब्रील, अगर इस तौबा के बाद भी सवाल हुआ तो मेरा मुकाम कहाँ होगा। अल्लाह करीम ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही फरमाई और फरमाया, ए आदम, आपने अपनी औलाद के लिए विरासत में थकावट, दुख और तौबा को छोड़ा है। जो भी मुझे पुकारेगा मैं इसकी पुकार सुनूंगा जैसे आपकी पुकार सुनी, और जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करेगा उसे अता करूंगा, क्योंकि मैं अपने बंदों से करीब और दुआ कबूल फरमाने वाला हूँ। फिर अल्लाह करीम फरमाता है, ए आदम, मैं तौबा करने वालों को कब्रों से इस हाल में उठाऊंगा कि वो खुश होंगे और मुस्कुराते होंगे और इनकी दुआ कबूल होगी। जी मदनी चैनल के नाजरीन, अगर अल्लाह की बारगाह में तौबा करेंगे तो अल्लाह पाक आदम अलैहिस्सलाम को बिशारत फरमा रहा है कि मैं उनकी तौबा करने वालों को कब्रों से ऐसे उठाऊंगा कि वो खुश होंगे
اور مسکراتے ہوں گے اور ان کی دعا قبول ہوگی۔ دیکھا مدنی چینل کے ناظرین، توبہ کرنے والا کس قدر خوش نصیب ہے۔ اللہ کریم ایسے شخص کو بہت پسند فرماتا ہے جو سچی اور پکی توبہ کرے، انہیں انعامات و اکرامات سے نوازتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ توبہ کرنے والا اللہ پاک کا قرب حاصل کرتا ہے اور پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ مگر افسوس، اس قدر انعام و اکرامات کے باوجود ہم اپنے رب کی نافرمانیوں میں مشغول ہیں، توبہ میں ٹال مٹول کرتے ہیں۔ زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے جلدی سچی توبہ کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پکی اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کرنے سے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، آخرت میں اللہ کریم جو انعام عطا فرمائے گا، بندہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے اللہ نہ کرے اگر اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں مشغول ہیں تو اس رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، دعا کریں، مغفرت چاہیں، استغفار کریں، اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کریں۔ انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو توبہ کی توفیق دے اور توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، اور آئندہ کی زندگی جتنے لمحات باقی ہیں اپنی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ راضی کرے اللہ کو شکر خدا، پھر مل گیا ایک نیا دن ہمیں۔ آؤ چلو اللہ کو راضی کریں۔